بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خوشحال قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں جے وی کشمیر نیوز۔ آج اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں گزشتہ دنوں آسٹریلین باشندہ مارٹن جو یہاں پہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے گرا تھا، زخمی ہو گیا، بعد ازاں اس کو اسلام آباد ریفر کر دیا گیا، اور اس کے اصل حقائق جاننے کے لیے آج سامعین ہم یہاں پہ ہیں اور آپ کو پوری ہم اس پہ دستاویزی رپورٹ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جگہ کتنی ہائٹ پہ ہے، اور اس سے بالکل ہم اس راستے پہ کھڑے ہیں اور مجھ سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کیمرہ مین کے یہاں سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے گرے ہیں، لیکن گرا ہے رات کو، چونکہ جہاں پہ وہ گیا تھا، جہاں پہ وہ مہمان ٹھہرا تھا، اور دیکھتے ہیں اب یہاں سے وہاں کا فاصلہ کتنا ہے۔ اور یہاں سے اگر دیکھا جائے تو جو میرے پیچھے نظر آتی ہے بیک پہ، یہ تو ہائٹ ہے، لیکن یہاں پہ وہ پہنچا کس طرح؟ یہاں یہ ایک گاؤں میں دور دراز ایک جگہ ہے، ویران سی جگہ ہے، تو میری طرح آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ اگر وہ اس نے کوئی بھاگنا ہی تھا تو اس کو سڑک کے ذریعے جہاں سے وہ آیا تھا سڑک کے ذریعے بھاگتا، لیکن اصل حقائق کیا ہیں وہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پورا راستہ ہے قارئین جو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہیں، اور پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس جگہ پہ جہاں پہ وہ گاڑی سے اترا تھا یا اس کو اتارا گیا تھا۔ یہ چیزیں ابھی تحقیق طلب ہیں، تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ جی یہ وہ دشوار گزار راستہ ہے، اور میرے خیال میں یہاں کا کوئی بھی لوکل شخص جو ہے وہ اس راستے سے نہیں گزر سکتا، اور جو سوچنے کی بات ہے کہ اس راستے پہ وہ کس طرح پہنچا۔ اب آپ دیکھتے رہیں یہ راستہ، اور ہم آپ کو پوری ڈیٹیل سے یہ بتائیں گے کہ وہ یہاں پہ کس طرح، اور کوشش کریں گے چند جو مقامی ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے، ان کا وی این لیا جائے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ رات 3 بجے کا ہے، تو یہ بھی تحقیق طلب باتیں ہیں۔ دیکھیں جی یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے میں چل رہا ہوں، آپ اس راستے کو دیکھتے رہیں کہ یہ بالکل وہ راستہ ہے کہ جو کسی بھی یعنی شاعر عام نہیں ہے، مخصوص یہاں کے کوئی لوگ یہاں سے گزرتے ہوں، یہ کوئی عام شاعرہ نہیں ہے جس پہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ تو یہ وہ سٹوری میں بتایا جا رہا ہے وہ بدقسمت راستہ جہاں سے آسٹریلین باشندہ مارٹن رات کو 3 بجے آیا اور یہاں سے گرا۔ بات یہ ہے کہ کیا وہ ٹیوب لائٹ یا کوئی ٹارچ لے کے بھاگا تھا، یہ چیز بھی ابھی حل طلب ہے۔ یہ جی ہم آئے ہیں، پہنچے ہیں ایک مخصوص راستے پہ، جو راستہ ہے یہاں پہ یہاں کے لوگوں گھروں کو جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ بتائی جا رہی ہے کہ جہاں سے مارٹن نیچے گرا، اس نے چھلانگ لگائی، اور یہ وہ جگہ بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو میں ذرا
تفصیل سے بتاؤں گا۔ پہلے میں نے آپ کو وہ جگہ بتائی جہاں پہ وہ نیچے جا کے بقول ان افراد کے کہ جن کے یہاں وہ مہمان تھا کہ وہ یہاں پہ آیا تھا۔ یہ دیکھیں جی، یہ بہت، لیکن یہاں پہ اگر لوکل بندہ بھی یہاں پہ گر جائے تو میرے خیال میں اس کی بالکل وہ بچ نہیں سکتا اور زخموں سے چور چور ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی کیونکہ اس کو بظاہر کوئی اور زخم جو اس کے جسم پہ کوئی نظر نہیں آ رہے تھے۔ جی اب ہم جا رہے ہیں مین روڈ پہ اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سے کتنی دور وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مارٹن گرا تھا، سوری وہاں گاڑی سے نکل کے وہ بھاگا تھا، کیونکہ جو پولیس رپورٹ ہے یہاں کی وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو مقامی پولیس اسٹیشن ہے اٹیاں بالا، انہوں نے اس پہ کیا مرتب کیا۔ تو پھر قارئین آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ مارٹن نے خودکشی کی یا اس کے ساتھ کوئی بھیانک کھیل کھیلا گیا، کیونکہ مختلف ذرائع سے یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ مارٹن انگلینڈ کے اندر ایک بڑا تاجر تھا اور وہ تجارت کا سامان لینے کی غرض سے پاکستان آیا تھا، اور پاکستان سے یہاں تک پہنچنا ہی اس کا ایک اس وقت تک جو پوزیشن ہے وہ بڑی مشکوک بنی ہوئی ہے کہ وہ اس نے کس طرح والا کراس کیا، چونکہ وہاں پہ بھی اس کے کوئی ثبوت نہیں مل رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی کس طرح آزاد کشمیر میں بغیر انٹری کے داخل ہوا۔ تو دیکھیں جی، یہ وہ راستہ ہے اور بڑا ٹائم لگ گیا ہمیں اس راستے سے یہاں پہ آتے ہوئے، اور اب ہم پہنچے ہیں، یہ وہ مین روڈ آ گئی ہے جی جو بالکل شاہراہ سری نگر کو یہاں سے جا کے نیچے ٹچ کرے گی۔ اب ہم نکلیں گے اس راستے کی طرف جہاں پہ مارٹن کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور وہ گاڑی سے نکلا تھا۔ جی قارئین، یہ وہ جگہ ہے جہاں رات 1 بجے آ کے مارٹن کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں سے مارٹن جب گاڑی سے نکلا اور نکلنے کے بعد وہ بقول لوگوں کے کہ وہ یہاں سے واپس بھاگ گیا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے، یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں روڈ، یہاں سے وہ چونکہ درخت ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ رات 1 بجے کا وقت تھا اور اس وقت بالکل بجلی نہیں تھی، تو ظاہر ہے شہر میں رہنے والا شخص یہاں اس راستے سے بھاگتے ہوئے خوفزدہ تو ہوا ہوگا۔ اور یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے وہ آگے وہ بھی مقام آپ کو بتائیں گے کہ جہاں سے اس نے اس روڈ کو چھوڑ دیا تھا، اور ایک پگڈنڈی تھی جو یہاں کے لوگ جس راستے کو استعمال کرتے تھے، اور وہاں سے وہ نیچے ہو گیا۔ تو لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ جی اس کے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو عمبر نامی جو شخص ہے جس کے ساتھ وہ ٹریولنگ کر کے وہ انگلینڈ سے پاکستان آیا تھا اور پھر پاکستان سے بعد ازاں وہ آزاد کشمیر آ گیا، اس کا ایک بھائی ہے جو اسکول ٹیچر ہے، اس نے بتایا کہ یہاں سے وہ بھاگا تھا، اور جب اس کے پیچھے باقی بندوں نے جو گاڑی میں تھے انہوں نے دوڑ لگائی، تو وہ دوڑتے روڈ پہ دوڑ رہا تھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو پکڑ لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نیچے ہو گیا۔ نیچے یہ جو راستہ ہے یہ بالکل دیکھ لیں
یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہ جو راستہ ہے نیچے، یہ تو مین روڈ ہے نا، اس سے ہٹ کے یہ جو نیچے یہ جو راستہ جا رہا ہے وہ اس راستے پہ یہاں سے گیا تو آگے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جگہ تھی جہاں وہ جا کے وہاں سے ان کے جو عمر کا جو بھائی ہے جو اسکول ٹیچر ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے گر گیا، اور بعد ازاں ہم اس کو تلاش کرتے رہے تو کہیں 2 بجے کے قریب وہ ہمیں ملا، اور ہمیں کس طرح ملا کہ ہم نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس بھی آ گئی، اور پولیس کی موجودگی میں تلاش کرتے کرتے ہم وہاں گئے اور یہ وہاں پہ ہمیں ملا، اور اس وقت وہ بالکل نیم بے ہوش حالت میں تھا، تو وہاں سے ہم نے اس کو پھر ریسکیو کیا۔ قارئین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دوران اپنے وہ ویڈیو کے بھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ آسٹریلین بندہ تھا مارٹن، لیکن جب ہم نے اس پہ ریسرچ کی، تحقیق کی، اور ہمیں جو پہلی بات وہ جس نے ہمارے رونٹے کھڑے کر دیے وہ یہ تھا کہ اس کا آسٹریلیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور چونکہ یہ جو تھا یہ بیسیکلی طور پہ آسٹریا سے تھا، اور آسٹریا جو جرمنی ویانا جس کا دارالحکومت ہے آسٹریا سے تھا، اور یہ آسٹریا سے انگلینڈ میں کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، تو وہاں پہ یہ جو آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی کا جو علاقہ ہے یہ لانگلا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہاں کا ایک عمر نامی ایک لڑکا ہے جو جس سے اس کی وہاں پہ دوستی ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ وزٹ کے لیے پاکستان آیا 4 دن کے لیے۔ تو عمر کے بھائی نے ہمیں جو بتایا ہے وہ اس کی زبانی یہ تھا کہ جب وہ رات کو اسلام آباد سے جب وہ نکلے، ان کو پیچھے ایک جگہ ہے ٹنڈالی جس کو کہتے ہیں، کہ وہاں کیونکہ ہمارے کچھ رشتہ دار تھے، وہاں پہ شادی تھی، یہ وہاں پہ ان کے ساتھ جب یہ ادھر پہنچے تو چونکہ ہمارا بھائی جو عمر تھا وہ بھی 3 سال کے بعد انگلینڈ سے واپس آ رہا تھا، تو چونکہ ہمیں اس کا بھی انتظار تھا، تو جب وہ ادھر پہنچے تو ہم نے ان کو بتایا کہ فون پہ ہمارا رابطہ تھا، ہم نے ان کو بتایا کہ جی یہاں پہ شادی لگی ہے، ہم سارے گھر والے شادی میں ہیں، تو اس کو بھی ہم نے مدعو کیا، تو وہ بھی گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ چونکہ شادی کی ایک رسمات جو ہوتی ہیں، ناچ گانا تھا، تو وہ وہاں پہ مارٹن جو تھا وہ بھی عمر کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا، لیکن جب لوگوں نے اس پہ پیسے پھینکنا شروع کر دیے تو اس نے کچھ اچھا فیل نہیں کیا، اور پھر یہ ہوا کہ اس نے وہاں سے میرے بھائی عمر کو کہا کہ جی چلیں ہم نکلتے ہیں، تو وہ وہاں سے پھر نکلے، راستے میں 2-3 دفعہ اس نے یہ کوشش بھی کی کہ میرے بھائی کو کہا کہ جی یہ گاڑی میں چلاؤں، لیکن اس نے کہا کہ آپ مارٹن کو بتایا کہ آپ اس علاقے کے واقف نہیں ہوں، رات کا اندھیرا ہے، تو چونکہ آپ نہیں چلا سکتے ہو گاڑی، تو یہ وہ چیزیں تھیں، اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو اس کو فیل ہو رہی تھیں، اور وہ اپنے ذہن میں اس کے شاید کوئی چیز جنم لے رہی ہو، کوئی خدشہ جنم لے رہا ہو، تو پھر چونکہ جس وقت وہ ہٹیاں بالا پہنچے اور ہٹیاں بالا سے مظفر آباد سے آگے چکوٹھی کی طرف جاتے ہوئے لیفٹ روڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ انہوں نے ٹرن کیا، تو اس وقت رات 1 بجے کا ٹائم تھا، اور 1 بجے رات کو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے علاقے میں، اور وہاں پہ بجلی نہیں تھی، تو اس کو کچھ بالکل اندھیرا سا لگا، اور اس اندھیرے سے شاید وہ خوفزدہ ہوا، تو پھر آ کے چونکہ یہ جو ہمارے گاؤں میں ایک تو مین روڈ ہمارے گاؤں میں آتی ہے، اس سے جب جو لنک روڈ جو سامعین میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ جب اس نے اس لنک روڈ پہ گاڑی ٹرن کی تو وہ اس نے گاڑی آہستہ ہوئی، تو وہ آہستہ اس گاڑی سے نکلا، اور نکل کے بیک پہ وہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، جو پیچھے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ اب بات یہاں پہ نہیں رکتی، چونکہ مارٹن نے مرنا تھا وہ مر گیا، لیکن یہاں پہ یہاں کی ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، یہ ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ جس طرح یہ ایک سٹوری کوئی انہونی سی نظر آ رہی ہے،
اور غیر یقینی سی صورتحال ہے، وہاں لوگوں کے خدشات بھی ہیں، مقامی لوگوں کے خدشات بھی ہیں، وہ طرح طرح کی چہمہ گوئیاں یہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے پاس پیسے تھے، شاید پیسوں کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی مس بھی ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت سے تحقیق طلب سوال ہیں جس پہ تحقیق جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق مارٹن کی والدہ، مارٹن کی بہن وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اس کی ڈیڈ باڈی اس وقت اسلام آباد کے پیمز الشفا ہاسپٹل میں ہے، اور ابھی تک بورڈ چونکہ بن چکا ہے اور آج کی اس ڈیٹ تک اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، تو دیکھیں وہاں پہ آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، پھر لمحہ بلمحہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ چونکہ مارٹن ایک غیر ملکی تھا، اور غیر ملکی کا آزاد کشمیر میں بغیر کسی اندراج کے کوالا چیک پوسٹ پہ اندراج کے بغیر اس کا آزاد کشمیر میں داخل ہونا ہی ایک بڑا جرم ہے، اور یہ غیر قانونی اقدام ہے۔ اور میرے خیال میں جن لوگوں کے ساتھ اس نے بغیر رجسٹریشن کروائے آزاد کشمیر میں انٹری کی، وہ سوال اپنی جگہ ہے، اس پہ تحقیقات اپنی جگہ ہے کہ چونکہ کوئی بھی غیر ملکی جس وقت آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے اس کو اپنے ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپییں یا ڈاکومنٹس درج کروانے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت تک مارٹن کی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں کس وقت کوالا چیک پوسٹ سے انٹر ہوا۔ یہ چیزیں اپنی جگہ ایک بڑا وزن رکھتی ہیں، اس میں بھی تحقیقات کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ انسانیت کے ناطے جب مارٹن کو زخمی حالت میں THQ ہاسپٹل ہٹیاں بالا میں لایا گیا تھا، اس وقت وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کے جو اس وقت ڈیوٹی پہ لوگ موجود تھے ان کو اس کی پوری انویسٹیگیشن کرنی تھی، اور بالکل اس کو علاج کی جو ممکنہ سہولتیں تھیں وہ بام پہنچانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایک غیر ملکی شخص کی زندگی کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن آزاد کشمیر ایک روادار اسٹیٹ ہے، یہاں کی لوگ مہمان نواز ہیں، اور غیر ملکی کی حفاظت لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مارٹن کے ساتھ جو مس بیہیپ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات جلد از جلد آزاد کشمیر کو اعلیٰ سطحی طور پہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہماری پوری آزاد کشمیر کی عزت نفس کا معاملہ ہے، اور اب چہمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ جہاں وہ مہمان بن کے گیا تھا شاید ان لوگوں کا بھی اس کی موت میں کوئی ہاتھ ہے۔ تو قارئین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ مارٹن کی تمام تازہ صورتحال مارٹن کے حوالے سے جو ہم تک پہنچیں گی ہم آپ کی گوشہ گزار کریں گے۔ خوشحال قذافی، JV کشمیر نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔